آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیں۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا نوجوانوں پر وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا رول ادا کرنے پر زور۔ جموں کشمیر 2019 کے بعد امن، ترقی اور اعتماد کا گہوارہ بن گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کا شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ تعلیم کے مختلف شعبوں میں جدید کاری سے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع ہو رہے ہیں پیدا۔ اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے درگاہ حضرت بل کا دورہ کر کے بنیادی سہولیات کا لیا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ آج رانچی میں برلا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی پلیٹینم جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں اختراعیت کو فروغ دینے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر 2019 کے بعد امن، ترقی اور اعتماد کا گہوارہ بن گیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جموں کشمیر میں نئے مواقعوں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ آج کٹرا میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے 10ویں کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 برسوں کے دوران جموں کشمیر میں نجی سرمایہ کاری کے تحت 60,000 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے وصول کیے گئے۔ Worth rupees 60,000 crores were received in 2 years. What does it signal? Economic interest in the state of Jammu and Kashmir in this area. Foreign direct investment entered Jammu and Kashmir for the first time after 2019, with multiple international companies showing interest. The area is no longer a story of conflict, but it is confluence of confidence and capital. The opportunity basket in Jammu and Kashmir is expanding and continues to balloon. There is no need now to leave the region. The call is be the architects of its new dawn. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کی جڑیں بھی مضبوط ہو رہی ہیں اور پچھلے برس 35 برسوں کے بعد لوگوں نے بڑھ چڑھ کر لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں زمینی صورتحال مثبت انداز میں بدل رہی ہے اور لوگوں کی امیدوں اور توقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ ان کے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ پچھلے برس 2 کروڑ سے زائد سیاحوں نے جموں کشمیر کی سیر کی۔ نائب صدر اور ان کی اہلیہ نے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے احاطے میں اپنی ماؤں کے نام پودے لگائے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے ترقیاتی عمل کو آگے لے جاتے ہوئے اسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ آج کٹرا میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرٹس، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہو رہی جدید کاری سے تعلیم کے شعبے میں نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ایل جی نے اساتذہ برادری پر زور دیا کہ وہ طلباء کی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے کنوکیشن میں شرکت کرنے کے لیے نائب صدر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے طلباء میں میڈل اور اسناد تقسیم کیں۔ اس تقریب پر صدر جمہوریہ کی اہلیہ ڈاکٹر سودیش دھنکڑ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، وزیر تعلیم سکینہ اتو، ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما، یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر پرگتی کمار اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کنوکیشن کے دوران طلباء میں ڈگریاں اور میڈل تقسیم کیے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے میڈل حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے فارغ ہوئے طلباء پر زور دیا کہ وہ سماج میں مثبت بدلاؤ لانے کے لیے کام کریں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کنونشن سینٹر شہلا احمد آباد میں ذیابطس سے متعلق ورلڈ کانگریس 2025 کا افتتاح کیا۔ دریاسنا وزیر موصوف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن آف انڈیا اور امریکہ کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے درمیان شراکت داری کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر اور سینٹرل وقف کونسل کے چیئرپرسن کرن رجیجو نے آج وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کے ہمراہ آثار شریف درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا. انہوں نے وہاں بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر موصوف نے وہاں دستیاب سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا. بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، حضرت بل سٹرینڈ جیسے جگہ ہندوستان میں اور بھی ہے، تو اس کو باقی جگہ کو بھی اس پرکار سے ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ ایک مثال قائم کیا ہے اور میڈم نے جیسے کام کیا ہے میں بہت ہی خوش ہوں. ساتھ ساتھ میں سب کو شاباشی دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں آج جو یہاں کل جو کاریگر ہے کشمیر کے، ان کا جو آرٹ ورک ہے، ان کو لیتے ہوئے اتنا خوبصورت سے جو پینٹنگ اس کا جو ڈیزائن وغیرہ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سارا رینوویشن چل رہا ہے. میں نے اوریجنل فارم کو بالکل درشاتے ہوئے اس کا رینوویشن چل رہا ہے. دریاسنا وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے وزیر موصوف کا حضرت بل کا دورہ کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور انہیں بورڈ کی طرف سے کیے جا رہے فلاحی اقدامات کے بارے میں جانکاری دی. کشمیر یونیورسٹی میں آج جموں کشمیر، پنجاب، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور لداخ میں سوئم کورسوں کی عمل آوری اور مربوط کاری کو یقینی بنانے کی غرض سے ایک بیداری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ کے دوران شرکا کو حصول تعلیم کو آسان بنانے، نیز طلباء کو روزگار حاصل کرنے کے قابل بنانے سے متعلق امور سے روشناس کرایا گیا. اس ورکشاپ کی افادیت کے بارے میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے سیکریٹری پروفیسر منیش آر جوشی نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یہ سوئم پہ ایک پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جس میں بہت سارے موکس ہیں. موکس از اے میسیولی اوپن آن لائن کورسز ہے. یہ لرننگ پلیٹ فارم فری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو کوئی بھی بچہ بہت اچھے کوالٹیٹیو کورسز کو ایکسیس کر سکتا ہے. اس کی ایگزام ہوتی ہے تو ان کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے بھوشیہ کے لیے. تو یہ سبھی اسٹوڈنٹس کو ایک اچھے طریقے سے فائدہ مند یہ سوئم پلیٹ فارم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھک اسٹوڈنٹس اس کا یوز کریں. اسٹوڈنٹس آر یوزنگ اٹ، لیکن یونیورسٹیز بھی اس کو الاؤ کرے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنے کے لیے. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوئم کورسوں کی بدولت طلباء گھر بیٹھے ہی باہر کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا، بچوں کو گھر بیٹھے پروگرام سے کافی زیادہ لرننگ ہو سکتی ہے ان کی اسکل، اور یہ ساری فری کورسز ہیں، ان سے پیسے بچ سکتے ہیں، ٹائم بھی بچ سکتے ہیں، اور ایٹ ایز یہ بچہ کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں آج کل خاص کر جموں کشمیر میں جہاں پہ سارے بچوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز آج کل ہے، اگر ان کے پاس کمپیوٹر کا نہیں ہے تو لیکن اسمارٹ فون ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پہ اس کا اڈاپشن باقی اسٹیٹس سے کمپیریزن میں زیادہ ہو سکتا ہے. کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے ہمارے نمائندے سہیل بٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس ورکشاپ کی خصوصیات کے حوالے سے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. سوئم ایک کورسز ہیں یونیورسٹی آف گرانٹس کمیشن کے جو ڈیجیٹل موڈ سے بچے لے سکتے ہیں اور اس کے کریڈٹ ہوتے ہیں. ہماری یونیورسٹی نے ابھی تک 100 یہ جو کورسز ہیں بنائے ہیں، اور ان کو ہم موکس کہتے ہیں، موکس بنائے ہوئے ہیں 100. اور اس میں جو ہماری پارٹیسپیشن بچوں کے ایٹ لیسٹ 1400 بچے پر کورس ہے، اور آل اوور دا کنٹری اس کو بچے جو ہیں ان کورسز کو وہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، باضابطہ ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور یہ کریڈٹس جو ہیں ان کی ایڈ ہوتا ہے ان کے اکیڈمک پروگرام میں. سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سرگرم کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام، ڈرگس کے خلاف چوطرفہ پرہار کرنے کی راشٹریہ سطح پر یوجنا بھی تیار کی. اس میں جہاں ایک طرف ہم یہ پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ ڈرگس سے دور ہوں، وہیں دوسری طرف جو لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں انہیں شکشت کرنے سے لے کر ان کے اپچار اور پنرواس پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس تعلق سے جب ہم نے ایک سینئر صحافی جلیل راٹھور کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، آج کے حالات میں ہمارا علاقہ یعنی جموں کشمیر بھی بری طرح اس لعنت سے جوجھ رہا ہے. ہماری نوجوان نسل جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں بڑے پیمانے پر منشیات کے عادی ہو کر اپنا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں.
इस मुसीबत से छुटकारा पाना हमारे लिए आज न सिर्फ इंतहाई अहम बल्कि नागुज़ीर बन चुका है और ये जंग सरकार या कानून नाफिज करने वाले इदारे अकेले नहीं लड़ सकते हैं बल्कि समाज का इसमें बुनियादी किरदार है, बिलखुसूस वालिदैन और अहल खाना का। और साथ ही समाज का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने इलाकों तक बुरे अनासिर यानी मनशियात के कारोबारियों की रसाई को नामुमकिन बनाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज अनंतनाग में जिले के 7 अरकान असम्बली और अफसरों की एक मीटिंग के दौरान तरक्याती मंजरनामे और लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो हाथ में लिए गए तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। बाद में हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ये बैकबोन है कश्मीर वैली का और स्पोर्ट्स भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारे काफी सारे बच्चे उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का और देश का भी विदेशों में किया है। तो लिहाजा काफी सारे इश्यूज हैं जिन ऑफिसरों ने अच्छे काम किए हैं उनको एप्रिसिएशन भी हमने ऑनरेबल MLAs ने दी और जिनने नहीं किया उनको कहा गया है कि भैया निजाम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, पिछले हालात से बाहर आइए, काम करिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी IICT नौशहरा की तरफ से हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महकमे के साथ रजिस्टर्ड हाथ से कालीन बुनने वालों में जदीद तर्ज के 100 स्टील कॉर्पेट लूम तकसीम कर रहा है। इनकी मालियत 43,70,000 रुपए बताई जाती है। IICT श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने इस ज़िम्न में आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, उनका एक ब्रांच है सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, उनकी एक स्कीम के अंडर ही हम ये 100 मॉडिफाइड मॉडर्न स्टील कार्पेट लूम्स देने वाले हैं और ये हम दे रहे हैं एक्टिव रजिस्टर्ड कार्पेट वीवर्स। उसी का हम इंशाल्लाह 18th ऑफ दिस मंथ की ट्यूसडे को हम उसका ड्राफ्ट लॉट्स के थ्रू कितने लोग आते हैं उसमें, बिकॉज 508 लोगों का लिस्ट है हमारे पास, लूम हमें देने 100, इसलिए ड्राफ्ट लॉट्स उस दिन होगा और इसका जो कॉस्ट है एक लूम का इट इज 43,700 रुपीज पर लूम। और इस लूम का फायदा ये होगा कि एक तो ये कंफर्टेबली बड़े आराम से काम कर पाएंगे लूम पे और वक्त की जरूरत है, एक तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फेज मैनर हम ये पुराने लूम्स आहिस्ता आहिस्ता इनको रिप्लेस करने की हमारी कोशिश रहेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज जम्मू में पार्टी के सदर सत शर्मा की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनअक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास से पहले की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, पार्टी के अरकान कानून साजिया और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने बीजेपी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए। पूंछ में आज हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत मुनअक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरबराही वाली हुकूमत बकौल उनके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज सोनमर्ग में मुनअक्किद होने वाली 9वीं नेशनल स्नो शो चैंपियनशिप के लिए लोगो और दीगर सामान की नकाब कुशाई की। ये चैंपियनशिप 16 फरवरी से 19 फरवरी तक मुनअक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सोनमर्ग को सरमाई खेलों का अहम मरकज बनाने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवारा में नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक हफ्ता तवील फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया। यूपी के शहर प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेला खुश उसलूबी से जारी है और अब तक करोड़ों लोगों ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान में हिस्सा लिया। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। मुल्क में 100 दिनों पर मुश्तमिल तपदक मुखालिफ मुहिम शद्दोमद से जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी के मरीज अपना इलाज मुआलजा करवा रहे हैं। सेहतियाब हुए एक मरीज के तासुरात। मेरा नाम दाऊद है, मैं बीमार था, मैंने दवाई का कोर्स बराबर किया, आज मैं ठीक हूँ।
और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:15 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:15 पर होगा। खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचाने से पहले सुर्खियों पर फिर से एक नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का नौजवानों पर विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना रोल अदा करने पर जोर। जम्मू कश्मीर 2019 के बाद अमन, तरक्की और एतमाद का गहवारा बन गया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम के मुख्तलिफ शोबों में जदीदकारी से नौजवानों के लिए नए मौके हो रहे हैं पैदा। और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दरगाह हज़रत बल का दौरा करके बुनियादी सहूलियात का लिया जायजा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।